أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين آمنت بالله صدق الله العظيم سبحان اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باران رحمت آج نیوز کی سحری ٹرانسمیشن میں ہوں آپ کا میزبان سید شہریار عاصم۔ آج ہم 24ویں سحری کی نشست میں موجود ہیں اور ہمارا آج کا موضوع ہے عدم برداشت۔ ہمارے معاشرے میں آج کل لوگوں کے اندر سے برداشت بہت کم ہو گئی۔ اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ ہر کسی کو ہر بات کا جواب دینا ضروری ہے۔ بہت سی ایسی جگہیں ہوتی ہیں جہاں پر آپ کو درگزر کرنا پڑتا ہے، اپنا دل بڑا کرنا پڑتا ہے، لیکن ایسا نظر نہیں آتا، اور خاص طور پر نوجوانوں میں تو برداشت بہت ہی کم ہو گئی۔ آج کی اس نشست میں جانیں گے کہ اس بڑھتے ہوئے رجحان کی کیا وجہ ہے اور کس طرح ہم اپنے اندر صبر اور برداشت لا سکتے ہیں۔ میں مہمانوں کا تعارف کراتا ہوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں یمنا ملک، ینگ ٹینس پلیئر ہیں، السلام علیکم، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ان کے برابر میں موجود ہیں سمیر میر شیخ صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے، کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ السلام علیکم سمیر بھائی، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ تھینک یو جی۔ ان کے برابر میں موجود ہیں مفتی محسن الزمان صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، جزاک اللہ تعالیٰ۔ اور ہمارے چوتھے مہمان ڈاکٹر مبشر عالم صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ شکریہ۔ اپنی نشست کو آگے بڑھاتے ہیں اور آج اس نشست پہ نعت خوانی کے فرائض انجام دینے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں انسا صدف۔ ان سے درخواست کریں گے کہ نعت شریف پیش کیجیے۔ صلی علی محمد میری جانب بھی ہو ایک نگاہ کرم، اے شفیع الورا خاتم الانبیاء، اے شفیع الورا خاتم الانبیاء، آپ نور ازل
آپ شمع حرم، آپ شمس الضحیٰ، خاتم الانبیاء، آپ شمس الضحیٰ، خاتم الانبیاء، آپ ہیں حق نگر، آپ ہیں حق رسا، سدرۃ المنتہا، آپ کے آپ ہیں رب رہبر حق نما، خاتم الانبیاء، رہبر حق نما، خاتم الانبیاء، آپ فخر عجم، آپ شان عرب، آپ فضل اتم، آپ رحمت لقب، سرورزی حشم، شاہ والا نسب، مرتضی مجتبی، خاتم الانبیاء، مرتضی مجتبی، خاتم الانبیاء، آپ ہیں وجہ تخلیق کون و مکان، آپ کے دم سے ہے یہ زمین آسمان، آپ ہیں بے نشانی کا بیان نشان، اے شاہ دو سرا، خاتم الانبیاء، اے شاہ دو سرا، خاتم الانبیاء، میری جانب بھی ہو ایک نگاہ کرم، اے شفیع الورا، خاتم الانبیاء، آپ نور ازل، آپ شمع حرم، آپ شمس ضحیٰ، خاتم الانبیاء، خاتم الانبیاء۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صدف بہت خوب۔ سب سے پہلے تو میں معذرت چاہوں گا، میں نے آپ کا نام کیونکہ یہاں پہ ٹائپنگ مسٹیک ہوئی تھی، صدف حسین آپ کا نام ہے، اور بہت خوبصورت آواز، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ترقی دے، آپ کے لیے میری بہن بہت ساری دعائیں۔ ماشاءاللہ۔ آتے جی اپنی موضوع کی جانب، اور شمیر بھائی آپ سے شروعات کرتے ہیں۔ بزنس کمیونٹی کے ساتھ بھی آپ کا ظاہر ایک بڑا رول رہا ہے، ابھی بھی آپ بزنس کمیونٹی میں بھی ہیں، اس کے علاوہ پولیٹیکل پارٹی کو بھی آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ سمیر بھائی کیوں اتنی عدم برداشت کم ہو گئی ہے، ہر جگہ کسی میں برداشت نہیں رہی ہے، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، آپ نے مجھے موقع دیا، شو پہ انوائٹ کیا۔ آپ جب انٹروڈکشن دے رہے تھے تو مجھے میری والدہ کی باتیں یاد آ رہی تھیں، اسپیشلی جب میں ینگ تھا تو وہ ہمیشہ مجھے کہتی تھیں صبر لاؤ اپنے اندر، تحمل لاؤ، اللہ پہ چھوڑ دو چیزیں، خود تمہارے سامنے چیزیں اچھی ہو جائیں گی۔ اور میں کہتا تھا آپ ہمیشہ مجھے ہی بولتے رہتی ہیں، آپ دوسروں کو کیوں نہیں بول رہی؟ تو وہ آج ان باتوں کا مجھے جو ہے مطلب سمجھ میں آ رہا ہے کہ کیوں ہمارے اسلام میں بھی بولتے ہیں کہ صبر اور تحمل سے ہر چیزیں کرو اور نظر انداز کرو، معاف کرنا سیکھو۔ بالکل۔ المیہ یہ ہے کہ رمضان، پہلا رمضان شروع ہوا تھا اور کسی نے سوشل میڈیا پہ ایک کلپ ڈالی کہ پہلی لڑائی پہلے رمضان کی، اور روڈ پہ لوگ لڑ رہے تھے کراچی شہر کے اندر ہی، کوئی جگہ نہیں دے رہا ہوگا یا کوئی بات ہوئی ہوگی ایسی۔ تو آپ کے چینل سے ہی یہ میسج لوگوں کو جائے، خاص طور 60% یوتھ ہے ہماری پاپولیشن اس ملک کی، اور اگر ان کو ہی کوئی میسج جائے اچھا کہ تھوڑا صبر لائیں، تحمل لائیں اپنے اندر اور معاف کرنا سیکھیں،
اللہ کا ایک نظام بنایا ہوا اللہ نے, اللہ کے ہاتھ میں چیزیں چھوڑ دیں, وہ خود ہی سزا دینے والا بھی ہے اور آپ کے سامنے چیزیں لانے والا بھی ہے. اگر آپ صحیح ہیں تو وہ آپ کے سامنے خود ہی چیز آ جائے گی. اچھا سمیر بھائی, آپ نے کہا کہ ماشاءاللہ 60% ہمارے پاس ینگسٹرز ہیں. جی, ینگسٹرز میں زیادہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ عدم برداشت جو ہے وہ کم ہو گئی ہے, بڑی برداشت کم ہو گئی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں, بے روزگاری ہے یا جابز کا نہ ہونا یا پھر اس طرح لائف اسٹائل نہیں ان کا گزر پا رہا, اس وجہ سے فرسٹریشن کا شکار ہو کے اس طرف جا رہے ہیں؟ دیکھیں آف کورس جیسے کہاوت ہے نا, ایمٹی مائنڈ از اے ڈیولز ورک شاپ. تو ظاہر ہے جب وہ فارغ ہوئیں گے اور چیزیں نہیں ہوں گی اور کوئی ایسی روڈ میپ ان کو سامنے نظر نہیں آئے گا تو فرسٹریشن تو بڑھے گی. اس میں گورنمنٹ ایک اپنا بڑا زبردست رول پلے کر سکتی ہے کہ یوتھ کی ڈیولپمنٹ کے لیے کام کیا جائے, جابز کریشن کے لیے کام کیا جائے. آپ نے فیڈریشن کی بات کی تو میں اس کا بتاتا آپ کو چلوں کہ ہم لوگ بڑے ٹائم سے کام کر رہے ہیں اور اب تو بہت زیادہ ہم نے اس میں کامیابی بھی لی ہے کہ ہم ایکیڈیمیا اور انڈسٹری کے بیچ میں جو گیپ ہے اس کو ختم کیا جائے. کہ جیسے فریش گریجویٹ ہوتے ہیں تو ان کو پتہ نہیں ہے کہ ہم کون سے کورسز کریں, کون سی ڈگریز لیں جس سے آگے نوکریاں بھی ملیں. وہ ایک ہی اس پہ چلتے جا رہے ہیں, بٹ ہوتا کیا ہے جب وہ گریجویٹ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے اس کی تو کوئی ڈیمانڈ ہی نہیں ہے, جابز ہی نہیں ہے. تو ہم یہ سیمینارز کراتے ہیں ڈیفرنٹ انڈسٹریز میں جا کے, جہاں انڈسٹریلسٹ یا بڑی بڑی کمپنیز بتاتی ہیں کہ آج کل ہمارے پاس یہ ریکوائرمنٹس ہیں اور ان چیزوں کی ضرورت ہے, آپ ان چیزوں میں پڑھائی کریں اور یہ ڈگری لیں. ایک بہت پازیٹیو بھی سائن رہتی ہے کہ ینگسٹرز کو ہم ایک بات بتائیں کہ جی اس بات پہ چلیں, یہی شاید ریزنز ہوں گے کہ جو ان میں برداشت جو ہے کم ہو گئی ہوگی. تو مفتی صاحب آپ کی جانب آؤں گا کہ ہم عدم برداشت کہتے ہیں, عدم برداشت کے معنی کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید ان اللہ مع الصابرین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. قرآن حکیم فرقان حمید میں رب تعالیٰ نے واضح طور پہ فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. آپ نے عدم برداشت کی معنی مفہوم پوچھے کسے کہتے ہیں. عدم برداشت سے مراد یہ ہے کہ جو قوت اللہ تعالیٰ نے بندے کو دی ہے اس میں وہ جلد بازی کرے, اسے عدم برداشت کہتے ہیں. مثال کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ آنۃ من اللہ والعجلۃ من الشیطان, او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام, کہ جلد بازی نہ کرنا اللہ کی طرف سے اور جلد بازی کرنا شیطان کی طرف سے. تو معلوم یہ ہوا کہ ہر کام میں جلد بازی کرنا, یعنی کسی کو آپ کی فطرت کے مطابق کوئی کام نہیں ہوا, آپ کو غصہ آ گیا اور آپ شروع ہو گئے, اور آپ کو جلد بازی میں غصہ آیا. مثال کے طور پر ایک مثال دینا چاہوں گا کہ ایک سانپ جو تھا نا, وہ ایک بل سے نکل کر ایک جگہ جاتا ہے تو وہ ڈنگ مارتا ہے ایسی جگہ پر جس پر دھار ہوتی ہے. تو جب ڈنگ مارتا ہے تو اس کی زبان کٹ جاتی ہے, تو پھر اسے اور جلد بازی ہوتی ہے کہ بھائی یہ جو دھار لگی ہے یہ تو مقصد وہ جو آپ کہتے ہیں آری ہے, آری کے سرے پہ وہ ڈنگ مارتا ہے. اس نے کہا تو اس نے مجھے نقصان پہنچا دیا. پھر وہ کیا کرتا ہے, اچھا ایک کام کرتا ہوں, اس کو نا جسے جکڑ کے دبوچ لیتا ہوں تاکہ اس کا گلا گھٹ جائے گا. تو جب وہ آری پہ اپنے آپ کو لپیٹتا ہے تو اور اس کی زخمی ہو جاتا ہے. تو اب ظاہر سی بات ہے اس کی جو عقل کام کر رہی ہے غصے میں, وہ جلد بازی میں وہ کام کر رہا ہے. تو معلوم ہے کہ انسان جلد بازی میں اپنا ہی نقصان کر بیٹھتا ہے, بالکل اس طرح جانور نقصان کر رہا ہے. تو اسی لیے فرمایا گیا کہ جلد بازی نہ کر, کیونکہ یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. بالکل جی, ہمارے یہاں جلد بازی پتہ نہیں اتنی زیادہ کیوں آ گئی, اور جلد بازی میں واقعی میں جو بھی کام کیے جاتے ہیں وہ 99% جو ہے وہ غلط ہوتے ہیں. تو سوچ سمجھ کے فیصلے لیا کریں. یہاں وقت ہوا ہے بریک کا, بریک کے بعد حاضر ہوتا ہوں. باران رحمت آج نیوز کی سحری ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور ہمارا آج کا موضوع عدم برداشت. ہمارے ساتھ یمنا ملک بھی موجود ہیں, ینگ ٹینس پلیئر بھی ہیں, سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں. سب سے پہلے تو جی آپ مجھے یہ بتائیں کہ آج کل رمضان 23واں 24واں اس وقت ماشاءاللہ سحری ہم کر رہے ہیں, تو کس طرح گزرے, کیا پریکٹسز چل رہی ہیں آپ کی؟ پریکٹسز تو رمضان میں کم ہوتی ہیں زیادہ تر اگر دیکھا جائے. ویسے ہی ایک پلیئر پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طریقے کی کیپیسٹی بلڈ کرنا چاہتا ہے یا اس کے اندر ہے. تو اگر میں اپنی پریکٹسز کی بات کروں تو یہ ارلی مارننگ میں میری پریکٹسز ہوتی ہیں, اس کے بعد جو ہے سحری کے بعد, یعنی
اور یہ ایک بہت ہی بڑی بات ہے کہ اگر ایک سحری کے بعد ہم لوگ جو ہے اس طریقے سے, بہت کم پلیئرز ہوتے ہیں ایسے جو اس چیز کے اوپر زور دے رہے ہوتے ہیں. میں اپنی بات کروں تو سحری کے بعد ہم لوگ کی جو ہے پریکٹسز ہوتی ہیں, اس کے بعد ڈپینڈ کرتا ہے آپ افطار کے بعد بھی جو ہے اپنی پریکٹس کو کنٹینیو کر سکتے ہیں. اچھا یمنا مجھے یہ بتائیں کہ جو ایک اسپورٹس پلیئر ہوتا ہے اس کی لائف میں برداشت رکھنا کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے, کیونکہ جتنے بھی ہائپر ہوتے ہیں وہ باہر ہو جاتے ہیں. ہاں یہ تو بہت اچھا سوال. برداشت پر میں برداشت اپنا بتاؤں, ہاں میں بہت برداشت کرتی ہوں, کیونکہ بہت سے ایسے چیلنجز میری لائف میں میں نے فیس کیے ہیں پاسٹ میں یا ابھی پریزنٹ میں کہوں تو. اس میں جو ہے کافی ایسے سٹیجز آتے ہیں جہاں پہ میں کبھی کوئی سیٹ جو ہے لوز کر رہی ہوتی ہوں یا کوئی سیٹ جو ہے اپنا ون کر رہی ہوتی ہوں, تو ظاہر ہے کہ اس میں سب سے بڑا برداشت ہی ہوتا ہے. کہیں جو ہے خوشی کا مادہ ہے اور کہیں اگر میں اس چیز کے اوپر لوز کر گئی ہوں تو ظاہر ہے مجھے برداشت رکھوں گی تو آگے مے بی کہ میں اس کو اوور کم کر پاؤں اس چیز کے اوپر. تو ایز اے پلیئر میں یہ کہوں گی کہ ڈیفینیٹلی جیسے کہ صاحب نے کہا کہ ہم لوگ کو یوتھ میں جو ہے برداشت کم ہے, میں اس چیز کے اوپر اگری کرتی ہوں, کیونکہ لیکن میں اپنے تحت نہیں, کیونکہ میں تو اس چیز کے اوپر بہت. اچھا وومن اسپورٹس کو آپ کس طرح دیکھ رہی ہیں؟ کیا جو ہماری بہنیں ہیں, جو ہماری خواتین ہیں, ان جو اسپورٹس میں ہوتی ہیں ان کو فیسلٹیز ملتی ہیں؟ فیسلٹیز اتنی زیادہ نہیں, اس طور پر نہیں ملتی. کراچی بیس اگر ہم بات کریں تو, کیونکہ بینگ اے پلیئر اینڈ بینگ اے ویمن, میں نے تو جو ہے 3-4 سال سے مجھے کھیلتے ہوئے ہو گئے, اٹس بین 4 ایئرز, اور جو ہے ہمیں وہ فیسلٹیز نہیں دی جاتی جو کہ انسٹیڈ آف میل کو دی جا رہی ہیں. ٹھیک ہے, اس پر بھی ہم بات کریں گے, اور ہمارے پاس تو شمیر بھائی بھی ہیں, یہ ہم ان کی طرف بھی شروع کریں گے. لیکن ڈاکٹر صاحب پہلے آپ کی جانب آؤں گا. مجھے یہ بتائیں کہ ہم بڑی تلقینیں کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی تم صبر کر لو, یہ کر لو. ہم ویسے اپنے اندر صبر کیسے لا سکتے ہیں اگر ہمیں اس وقت غصہ آ رہا ہے یا ہم کسی چیز کے لیے بہت زیادہ جلدی کر رہے ہیں, تو کس طرح آپ کے خیال سے ہم اپنے اندر صبر لا سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عدم برداشت معاشرے کو بگاڑ دیتا ہے, اور اس کی کئی وجوہات ہوتی ہیں عدم برداشت کی. میں تو ماں کی گود سے ابتدا کرتا ہوں کہ جو گھر میں ماحول ہوتا ہے بچہ وہی لے کے باہر اس میں امپلیمنٹ کرتا ہے. ہمارے گھر میں جو ماحول ہیں وہی عدم برداشت کے شکار ہیں. پیرنٹس جو بچے جو ہیں وہ نالائیں, پیرنٹس بچوں سے نالائیں, چھوٹی چھوٹی باتوں پر بڑے بڑے جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں گھروں کے اندر. تو پہلے سب سے پہلے اپنے گھر کے ماحول کو پیسفل رکھیں, بالکل, ورنہ وہی ماحول پھر وہ معاشرے میں اثر انداز کرے گا. تو کتنی خوبصورت آیت ہے ابھی مفتی صاحب نے پڑھی, ان اللہ مع الصابرین, صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے, اور یہ حقیقی ہے. میں آپ اپنا واقعہ بتاتا ہوں. گزشتہ 1.5 سال پہلے ایک میرے ساتھ ایکسیڈنٹ ہوا, اور اس ایکسیڈنٹ کو اتنا میڈیا کے اوپر اچھالا گیا, اتنا کچھ لوگوں نے اچھالا اس کو, کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے حادثہ, تو بہت انہوں نے کرٹیسائز کیا اور سب کچھ کیا, لیکن میں نے خاموشی اختیار کی. میں نے کسی سے کچھ نہیں کہا. جنہوں نے یہ سب کچھ کیا پرنٹ میڈیا میں, الیکٹرانک میڈیا میں نے کسی سے کچھ نہیں کہا, خاموشی اختیار کی, اللہ کے سپرد کیا. اسی اینکر پرسن نے ان سب کو میڈیا پہ کچھ عرصے کے بعد سارا آیا کر دیا کہ وہ لوگ کون تھے, میری ان سے ملاقات بھی نہیں تھی. تو صبر یقینی بنائے, لازمی بنائے, چاہے ہم روڈ پر ہوں, ٹریفک پہ صبر کرنا چاہیے. اللہ ماشاء اللہ ہمارے نوجوان موٹر سائیکل ایسی چلاتے ہیں کہ ہم دہل جاتے ہیں کہ خدا نخواستہ یہ گاڑی کے نیچے نہ آ جائیں. تو یہ جان ایک مرتبہ ملی ہے, بار بار نہیں ملے گی یہ زندگی, تو اس کی حفاظت کریں صبر کے ساتھ اور شکر کے ساتھ. بالکل جی, صبر شکر جو ہوتا ہے بہت ضروری ہوتا ہے. سمیر بھائی, اگر ہم اپنے پولیٹیشینس کو دیکھیں, میں کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کی بات نہیں کر رہا, آل اوور بات کر رہا ہوں, ان میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ صبر نہیں ہے, اور جس طرح کی لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں اسمبلی میں بھی, ادھر ادھر بھی, تو جو ہماری یوتھ یا ہمارے ینگسٹرز جو ان کو رول ماڈل کے طور پہ لے رہے ہوتے ہیں, تو وہاں سے بھی تو اڈاپٹ کریں گے نا پھر کہ بھائی یہ تو ہمارے پولیٹیشین ہی ایسے لڑ رہے ہیں. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. خاص طور ہمارے سیاستدان جو ہیں اور جو سینئر لیڈرز ہیں وہ ایک رول ماڈل ہیں. بالکل, تو ان کو اسی طرح ہی چلنا چاہیے کہ وہ جو ہماری نیکسٹ جنریشن ہے ان کو سیکھے, آگے چلے. بالکل. آپ نے سپورٹس کی بات ہو رہی تھی, تو میں سمجھتا ہوں جو سپورٹس مین ہے اس کے اندر سب سے زیادہ پیشنس, ٹالرنس سب سے زیادہ ہوتا ہے, اور اس کو سکھایا ہی جاتا ہے, اس کا چاہے کوچز ہوں ٹریننگ میں, کہ سب سے پہلے اپنے اندر ٹالرنس, صبر لاؤ. اب ہو کیا رہا ہے کہ ہمارے شہر کے اندر بھی آپ دیکھیں تو
تو اب آپ کو کوئی ایسے گراؤنڈز نظر نہیں آ رہے ہیں جہاں بچے جائیں سپورٹس کھیلیں. جب پہلے کتنے کرکٹ گراؤنڈز ہوتے تھے, ٹینس کورٹس ہوتے تھے, اس طرح کے نیبرہڈ میں ہی اندر کوئی نہ کوئی آپ کا ایک پلے گراؤنڈ ٹائپ ہوتا تھا جہاں آپ جا کے کر سکیں. تو وہ چیزیں بھی ختم ہوتے جا رہی ہیں. سندھ لیول پہ کوششیں ہو رہی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے پرائم منسٹر صاحب جو خود ایک بہت بڑے سپورٹس مین رہے ہیں, اگر وہ تھوڑی توجہ دیں سپورٹس پہ اور جو ینگ ٹیلنٹ ہے اس کو پروموٹ کریں, ان کے اندر وہ چیزیں دیکھیں کہ جو ینگ ٹیلنٹ کہ ہم پوری دنیا میں یہ ہمارا نام روشن کر سکتے ہیں, تو یہ ایک بڑی اچھی سٹیپ ہوئے گا. اچھا, آپ نہیں سمجھتے کہ سندھ گورنمنٹ کو بھی اس میں اپنا ایک رول پلے کرنا چاہیے؟ جیسے یہ بچے ہیں اور ان کو ظاہر ضرورت بھی ہوتی ہے, پھر ان کو وہ تمام فیسلٹیز نہیں ملتی جس کی وجہ سے ٹیلنٹ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. تو کبھی آپ کی اس معاملے میں اسپورٹس منسٹر جو سندھ کے ان سے کبھی بات ہوئی, ان کے کوئی ایسے پلانز ہیں؟ جی بالکل ہیں, اور اس ٹائم پہ ایک بہت ہی ینگ ڈائنامک اور خود جو ایک سپورٹس مین ہے وہ ایک سپورٹس منسٹر ہیں اس ٹائم پہ, محمد بخش مہر صاحب, اور انہوں نے ابھی ایک سال پہلے سپورٹس گیمز بھی کرائے تھے, سندھ گیمز یہاں, جو بڑے اچھی اس کا رسپانس ملا تھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے کراچی شہر میں ایک اور پولیٹیکل پارٹی ہے, اگر وہ بھی اپنے ڈفرینسز ہٹا کے آن بورڈ آ جائیں کہ ہم جو ہیں یوتھ کے لیے کام کریں, کیونکہ میرے پاس, میں اب زیادہ کھل کے نہیں بتا سکتا, میرے پاس روز ایک ایسے ایشوز آتے ہیں. ابھی بھی آپ کے چینل کے قریب میں ہی ایک گراؤنڈ ہے جو کوئی ڈی ایم سی کے پاس ہے, اور وہ ایک بہت بڑے لیجنڈ کرکٹر ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ اس کو اڈاپٹ کر لیا جائے, بٹ ان کو بھی تکلیفیں ہو رہی ہیں. وہ روز مجھے فون کرتے ہیں کہ میں تو اپنی جیب سے لگانا چاہتا ہوں, اس گراؤنڈ کو ٹھیک کرنا چاہتا ہوں, اور مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے گورنمنٹ سے, بس میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ گراؤنڈ مجھے دے دیں تاکہ میں اس کو ڈیولپ کروں, ہر چیز کروں. تو وہ چیزیں بھی نہیں ہو رہی ہیں. تو آل پارٹی جو ہیں ان کو آن بورڈ آنا پڑے گا فار دی بیٹرمنٹ. سمیر بھائی, سب کو جو بھی اس طرح کے مسئلے ہوتے ہیں اس پہ سب کو بیٹھنا چاہیے, کیونکہ یہ وہ ٹیلنٹ ہے, اگر اس کو نہیں ہم نے توجہ دی, وہ کہتے ہیں نا کہ پودا ہے اگر پانی نہیں ڈالا تو وہ مرجھا جائے گا. آپ آلریڈی دیکھیں جو بچے ہیں ہمارے, وہ اب آؤٹ ڈور گیم سے ہٹ کے انڈور گیمز میں سارے موبائل پہ لگ گئے ہیں, موبائل پہ لگ گئے ہیں, ویڈیو گیمز میں نکلے ہیں, اور وہ باہر نہیں نکلنا چاہتے ہیں. اچھا سمیر بھائی, ہم بات کرتے ہیں عدم برداشت کی, لیکن ایک جو میں چیز دیکھتا ہوں, اگر ہم اپنی عوام کی بات کریں تو نہ ہمارے پاس بجلی ہوتی ہے, نہ پانی ہوتی ہے, پھر مہنگائی آسمان سے باتیں کر رہی ہے. ایسی صورتحال میں ہم کسی کو کیسے تلقین کر سکتے ہیں کہ میں برداشت کرو, کیونکہ وہ تو بیچارہ رات سے جو نکلتا ہے تو وہ تو ایک پھر فرسٹریشن کا شکار ہوتا ہے, اور پھر ہم ایک دوسرے پہ پھٹتے ہیں. اگریڈ, آپ صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں, ہم جو ہماری نیکسٹ جنریشن کو یہی سکھا سکتے ہیں کہ آپ بیٹرمنٹ کے لیے کچھ کریں. میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہماری جنریشن فیل ہو گئی ہو آواز اٹھانے میں, بٹ یہ جو نیکسٹ جنریشن آ رہی ہے ان کے اندر میرا خیال ہے ایکسپوجر زیادہ ہے. اپنی پڑھائی پہ توجہ دیں, کوئی شارٹ کٹ, دیر از نو شارٹ کٹس ان لائف. جو گول ہے اس کو فوکس کریں, اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ زیادتی ہو رہی ہے, آپ کا ووٹ جو ہے اس کو ایکسرسائز نہیں کیا جا رہا ہے, آپ کو رائٹس نہیں مل رہے, تو اس کے لیے آواز اٹھائیں. ہم جب بڑے ہو رہے تھے شاید ہمارے پاس اتنے پلیٹ فارمز نہیں تھے, آج کی جنریشن کے پاس تو بہت پلیٹ فارمز ہیں. آپ سوشل میڈیا پہ بھی ایک ایسی کوئی چیز ڈال دیں تو وہ اتنی شیئر ہو جاتی ہے کہ وہ وائرل ہو جاتی ہے. بالکل جی, جو سمیر بھائی کہہ رہے ہیں کہ آواز اٹھائیں, پازیٹیو وے میں آواز اٹھائیں. ہمارے یہاں یہ بھی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں آواز اٹھانے کا مطلب لڑائی جھگڑا, ایسا ہی نہیں ہے. آواز اٹھائیں, پازیٹیو وے اٹھائیں, کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ زیادتی ہو رہی تو اس کے خلاف ضرور بات کریں. مفتی صاحب, حدیث میں صبر کرنے والوں کی شان کیا بتائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیت فرمائی, اس کے بعد حضرت مصعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ توقف کرنا یعنی کہ جلد بازی نہ کرنا ہر کام میں بہتر ہے. بے شک. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لیکن آخرت کے کام میں بہتر نہیں. مثال کے طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ افطاری کرنے میں جلدی نہیں کرتے, اس میں تو وہ ٹھہر کے کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اگر دنیا کو کوئی کام آ جائے تو فوراً وہ جلدی کا کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. نماز کا کہیں تو تاخیر کر ہوتے ہیں, یار پڑھ لیں گے, لیکن اگر کہیں گھومنے جانا تو بھائی جلدی تیاری ہو جاتی ہے. تو دنیا کے کام میں انسان جو ہوتا ہے نا وہ جلد بازی کرتا ہے, اور آخرت کے کام میں تاخیر کرتا ہے. لیکن رسول اللہ نے فرمایا کہ ہر کام میں توقف کرو, ٹھہرو, لیکن ہم نے کیا کرتے ہیں, ہر کام میں جلد بازی کرتے ہیں, ہر کام میں دوڑنے کی کوشش کرتے ہیں. اور پھر ایک بات جو بھی شیخ صاحب نے کی اور سمیر بھائی نے بھی کی کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے زندگی کامیاب ہو جائے اور ہم میں برداشت کی قوت آ جائے, تو سب سے پہلے یہ مغفرت کا اشرہ ہے, یہ اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرما رہا ہے. اور ہم روز دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے, یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے. میں آپ کو ایک ہنٹ دیتا ہوں, ایک تجویز دیتا ہوں.
سب سے پہلے آپ آج یہ وعدہ کریں کہ میرے جانب سے جتنے بھی احباب میرے جاننے والے میں نے ان سب کو معاف کر دیا. سبحان اللہ. جب آپ یہ ارادہ کریں گے نا کہ میں نے سب کو معاف کر دیا آج سے, تو جب آپ معاف کریں گے نا تو رب تعالیٰ آپ کا بھی رب ہے, وہ جب دیکھے گا بندہ ہو کے معاف کر رہا تو میں خالی ہو کے بندے کو معاف نہ کروں. بے شک. تو یہی بات ہے کہ ہم توقف نہیں کرتے, ہم ٹھہرتے نہیں ہیں. ہم میں اگر یہ آ جائے کہ ہم معاف کرنا سیکھ جائیں, عفو درگزر کرنا سیکھ جائیں, تو یقین مانیں ہماری مقصود تو خود ہی ہو جائے گی. پھر مثال دیتا ہوں, ایک خاتون جاتی ہیں ایک مولوی صاحب کے پاس, بار بار کہتے ہیں کہ ہمارے میاں بیوی میں بڑی جھگڑے ہوتے ہیں, کوئی ایسا تعویذ دیجئے کہ مسئلہ حل ہو جائے. اب وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے تم یہ پڑھو, وہ پھر بھی لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں. فرمایا اچھا ایک کام کرو, یہ تعویذ لینا اور جب تمہارے شوہر تم سے کوئی بد کلامی کرے تو اپنی زبان میں رکھ لینا. اب کیا ہوتا ہے کہ جب شوہر بد کلامی کرتا ہے وہ زبان میں رکھ لیتی ہیں. اب کافی دیر تک بات کرنے کے بعد تھوڑی دیر گزرتی ہے, پھر شوہر کو خیال آتا ہے ہاں میں نے زیادہ بول دیا, کتنی نیک بیوی ہے, کچھ جواب ہی نہیں دے رہی. پھر وہ آتا ہے, وہ مناتا ہے, تو پھر وہ کہتے ہیں کہ پیر صاحب آپ نے بڑا خاندانی تعویذ دیا. مراد یہ ہے کہ ہمارا حال یہ ہو گیا ہے کہ ہمارا عقیدہ تعویذات پر چلا گیا اور دل پر عمل. لیکن مفتی صاحب ابھی بہت سے خواتین بھی دیکھ کے بول رہی ہوں گی کہ یہی تعویذ مردوں کے منہ میں کیوں نہیں رکھا. ہمارے ہاں یہ بڑا مسئلہ ہے. میں پھر آپ کو بتاؤں, دیکھیں بالکل آپ یہ بھی نہیں کھڑی ہونے کی بات نہیں, یہ بھی اگر آپ کر لیں اچھا ایسا بھی کر لیں, لیکن عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے کہ مرد کیونکہ ظاہر سی بات ہے معاملات دنیا کی دیکھ کر آ رہا ہوتا ہے, کس چیز ہوتی ہے, اسی طرح عورت کو بھی چاہیے, اسی طرح مرد کو بھی چاہیے. یہ ضروری نہیں ہے کہ خواتین اگر بات کریں, میں نے آپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آپ کے سامنے مثال بھی دی تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے گھر میں ان کی زوجہ محترمہ جو کچھ بات میں ان سے یعنی کہ بول رہی ہیں تو آپ خاموش کریں. ایک بندہ شکایت لے کر آیا کہ میں اپنے گھر کی شکایت کروں, تو وہ چلا جاتا ہے, تو پھر عمر فاروق فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ دیکھو بات یہ ہے کہ یہ میرے گھر کے بچوں کے کپڑے دھونا, میرا گھر کا خیال رکھنا, تو کیا اتنا میں نہیں کر سکتا کہ اس کی بات سن لوں. تو ایسا ہی ہے کہ ہاں جب ایک دوسرے میں ٹالرنس ہوگا نا تو زندگی اچھی گزر جائے گی. کسی کو کہتے ہیں برداشت کرنا. آپ کی بات بالکل بجا ہے, لیکن ہمارے ہاں وہی والی بات ہوتی ہے کہ برداشت کرنے والے کا رتبہ بہت بڑا ہے, اس کو ثواب بہت مل رہا ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب آپ مجھے اس بات کا جواب دیجیے گا کہ برداشت کرنے والے کو پھر لوگ فار گرانٹیڈ لینے لگے, کہتے ہیں بزدل ہے, ایسی باتیں بھی تو ہوتی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑا بزدل ہے. دیکھیں بالکل آپ نے درست فرمایا, لوگ کہتے ہیں کہ بے وقوف ہے, بزدل ہے, زن مرید ہے, پتنی کیا کیا عورت سے ہٹ کے بھی ہم بات کریں گے. القابات سے نوازتے ہیں. یہاں ہم واقعہ لیتے ہیں حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کا, کہ آپ نے ایک کافر کو پچھاڑ دیا جنگ میں اور اس کے سینے پہ بیٹھ گئے آپ, اور تلوار سے سر قلم کرنے ہی والے تھے. اسی وقت اس نے ایک نازیبہ حرکت کی, آپ کے چہرہ مبارک پر تھوک دیا, آپ فوراً اٹھ گئے اور کہا کہ جاتے ہوئے میں نے معاف کیا. وہ حیران ہو گیا, پریشان ہو گیا. اس نے کہا میں تو قتل ہونے والا تھا, مرنے والا تھا. آپ نے علی کیا کیا؟ کہا کہ دیکھو میں جو جنگ لڑ رہا تھا وہ اللہ کے واسطے لڑ رہا تھا, میں جہاد کر رہا تھا, لیکن جب تم نے میرے منہ پر یہ حرکت کی تو مجھے غصہ آ گیا, طیش آ گیا. اگر میں تمہیں قتل کر دیتا تو اپنی ذات کے لیے قتل کرتا. بے شک آپ اندازہ لگی کہ کیا ہمیں درس دیا جا رہا ہے. بے شک جی, ہمارے ہاں یہ بات کہی جاتی ہے کہ جی جو برداشت کرنے والا ہے اس کو کہہ دیا جاتا ہے بزدل ہے, لیکن برداشت کرنا بزدلی نہیں بلکہ زندگی کا ایک اہم اصول ہے. جس شخص کے پاس قوت برداشت ہے وہ کبھی زندگی میں ہار نہیں سکتا. یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. باران رحمت آج نیوز کی ساری ٹرانسلیشن میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور اس وقت ہم موجود ہیں شاکرہ کے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام شہری. شاکرہ کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ. کیا بنا رہی ہیں جناب؟ آج ہم بنا رہے ہیں مزیدار قسم کا بیف کا دم کا قیمہ جو بنتا ہے. بیف میں بنا رہے ہیں, اور میں ہمیشہ کہتی ہوں آسان ہے کیونکہ مجھے لگ رہا ہوتا ہے, لیکن آپ بھی بنائیے گا, بہت آسان ریسیپی ہے اس کی. کچھ نہیں کرنا ہے, آپ نے سب چیزوں کو اس میں ڈال کے میرینیٹ کر لینا ہے. ہم نے یہاں پہ لیا تھا 1 kg بیف کا قیمہ مشین کا, بالکل جو باریک پسا ہوا ہوتا ہے وہ لے لینا ہے. 2 عدد پیاز ہم نے لال کر لی تھی, مطلب اس کو گولڈن براؤن کر لیا تھا, اور اس کو پھر کرش کر کے ہم نے اس کے اندر ڈال دینا ہے قیمے میں. اسی کے ساتھ 1 کپ دہی لیا ہے, اور اس میں آپ نے 1 ٹیبل اسپون خشخاش وہ آپ نے بھر کر لینا ہے, وہ ڈال دینا ہے. 1 ٹی اسپون ہم نے لیا ہے دھنیا پاؤڈر, 1 ٹی اسپون ہم نے لیا ہے یہاں پر زیرہ پاؤڈر,
اور کرش کیا ہوا زیرہ ہم نے لیا ہے 1/2 ٹی اسپون، وہ آپ نے اس میں ڈال دینا ہے. کٹی ہوئی لال مرچیں 2 ٹیبل اسپون بھر کر لی تھی، وہ میں نے ڈال دی ہیں، اور اس کے ساتھ اس کو آپ نے میرینیٹ کر لیا. اور 1.5 ٹی اسپون ہم نے سالٹ لیا ہے، اس کو آپ نے میرینیٹ کر کے رکھ لینا ہے. اور بیسن یا چنے 1 کپ لے کے آپ نے، اور اگر بیسن لیں گے تو 2 ٹیبل اسپون اس کے اندر ڈال کر آپ نے میرینیٹ کر کے ایک طرف رکھ دینا ہے تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے. اس کے بعد 1/4 کپ آئل لیا ہے اور اس کے اندر ہم نے یہ سارا قیمہ ڈال دیا ہے. لیکن ثابت کھڑا مسالہ اس میں جائے گا. 10 سے 8 عدد ثابت کالی مرچیں، 2 سے 4 عدد چھوٹی الائچی ہے، 3 عدد لونگیں گئی ہیں، اور 1 ٹی اسپون ہم نے زیرہ لیا ہے، ثابت زیرہ. اور اس کے بعد اس کو میرینیٹ کر کے ہم نے اس کے ساتھ ڈال دیا تھا، اور 15 منٹ ہو گئے اس کو رکھے ہوئے، اور اس کی یہ شکل آ چکی ہے تقریباً. اور اس کے بعد ہم نے اس کے اندر گرم مسالہ پاؤڈر ایڈ کیا تھا 1 ٹی اسپون، اور ہری مرچیں خوب ساری لے لینی ہے، میں نے 8 عدد لی ہیں. پودینہ، ہرا دھنیا اور ادرک کا اس میں استعمال ہوگا، اور آپ چاہیں تو اوپر سے بھی اس کے اوپر ڈال کے سرو کر سکتے ہیں. سرو کر سکتے ہیں، اور جتنی مرچیں ڈالیں اتنی زیادہ لگیں گی، ایسا ہی ہے؟ جتنی مرچیں ڈالیں اتنی لگیں گی. اچھا، ڈیوریشن کتنا ہوگا؟ تقریباً 35 سے 40 منٹ میں تیار ہو. کیونکہ یہ بیف ہے اس وجہ سے ٹائم لگے گا، اور چکن ہوتا تو تقریباً 25 to 30 منٹس میں تیار. 25، کیونکہ کچھ لوگ بیف نہیں کھاتے، چکن کھاتے، اس وجہ سے میں نے سوال کیا. اور ابھی ہماری نشست میں جو نعت خواہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، پہلی دفعہ ہماری نشست میں آئے، لیکن بہت ہی خوبصورت آواز ہے. ہمارے ساتھ موجود ہے محمد کلیم قادری صاحب. آپ سے درخواست کریں گے کہ نعت شریف پیش کریں. جو ہو چکا ہے، جو ہوگا، حضور جانتے ہیں. جو ہو چکا ہے، جو ہوگا، حضور جانتے ہیں. تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں. خبر بھی ہے کہ خبر سب کی ہے، انہیں کب سے کہ جب نہ اب تھا نہ کب تھا، حضور جانتے ہیں کہ جب نہ اب تھا نہ کب تھا، حضور جانتے ہیں. وہ مومنوں کی تو جانو سے بھی قریب ہوئے. کہاں سے کس نے پکارا، حضور جانتے ہیں. اور نہیں ہے ذات سفر پاس جن غلاموں کے، انہیں بھی در پہ بلانا، حضور جانتے ہیں. اور اکثر لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس مال دولت نہیں، ہم مدینے کیسے جائیں. یہ سب مال دولت کی بات نہیں ہے، سب ہے بلاوے کی بات. شاعر لکھتے ہیں کہ بلا بھی سکتے ہیں اور وہ آ بھی سکتے ہیں کہ دوریوں
مٹانا حضور جانتے ہیں کہ دوریوں کو مٹانا حضور جانتے ہیں ہے جس کے مولا ہے جس کے مولا حضور سے کہ ہے علی مولا ہے جس کے مولا ہے جس کے مولا حضور سے کہ ہے علی مولا ابو تراب کا رتبہ حضور جانتے ہیں. کلام ختم کر رہا ہوں, آخری اشعار سنیے مولا کائنات کی بارگاہ میں, سنیے. ہاں یہ خود شہید گئے بیٹے نوازے پوتے شہید, ارے علی کی شان یگانا حضور جانتے ہیں. جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کلیم بھائی بہت خوب, بہت خوب, بہت خوب, اور بہت ساری دعائیں. آپ کی آواز تو ماشاءاللہ اس کی تعریف ہم کیا کریں, اور بہت خوب, بہت ساری دعائیں آپ کے لیے. آتے جی اپنے موضوع کی جانب, اور یمنا آپ سے میں جاننا چاہوں گا کیونکہ ابھی آپ بالکل ینگ ٹینس پلیئر ہیں اور ظاہر اپنے کریئر میں ابھی آپ آگے گرو بھی کریں گے انشاءاللہ. ابھی کیا آپ دیکھ رہی ہیں کہ کیا پرابلمز آتی ہیں, اگر ہم آپ کی بھی بات کریں اور جو آپ کی طرح کی اور بھی پلیئرز ہیں, کیا پرابلمز آ رہی ہیں؟ موسٹلی اگر دیکھا جائے تو اسپانسرشپ کی پرابلم ہم لوگ فیس کر رہے ہیں. مے بی کہ کچھ فیمیل پلیئرز بہت زیادہ اس چیز کے اوپر فیس کر رہے ہیں. دیکھا جائے تو میں اپنی بھی بات کروں تو کافی منتھس ہو گئے ہم لوگ پریکٹس ہم لوگوں نے نہیں کی ہے اپنے کلبس کے اندر, کیونکہ اس کی اگر آپ ممبرشپ لیں گے تو ہی آپ وہاں پر کھیل سکتے ہیں. اور ممبرشپ اٹس لائک کہ اگر دا ریچیسٹ بندہ جو افورڈیبل ہے, اگر وہ ممبرشپ لے رہا ہے تو وہی پلیئر جو ہے اس کلب کا کھیل سکتا ہے وہاں پہ. اگر بات کی جائے کہ میں نے اپنی ہی پاسٹ میں کچھ ایسے پلیئرز بھی دیکھے ہیں جو بہت ٹیلنٹڈ ہیں لیکن ان کی فیملی بیک گراؤنڈ کی وجہ سے وہ آگے نہیں بڑھ پائے. میں یہی ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ ہماری گورنمنٹ کو چاہیے کہ ہم ان لوگوں کو سپورٹ کریں. فیمیلز کو تو کرتے ہی ہیں, اس کے علاوہ ایسی بھی جنریشنز ہیں اور ایسے بھی بیک گراؤنڈ سے لوگ جو ہے تعلق رکھتے ہیں جن کو ہم چاہتے ہیں کہ ہم آگے بڑھائے جائے. اینڈ یہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ اسپانسرشپ جو ہے اس چیز کو اوور کم کر سکتا ہے. اچھا آپ مجھے بات بتائیں کہ آج کا دور جو ہے بڑا ڈیجیٹل دور ہے, تو اس میں آپ کو لگ رہا ہے کہ جو ہمارے یہاں کی لڑکیاں ہیں, جو ہمارے یہاں کی ینگسٹر لڑکیاں ہیں, وہ اسپورٹس کی طرف مائل ہو رہی ہیں, آ رہی ہیں؟ بالکل ہو رہی ہیں, ہاں ابھی بھی ہو رہی ہیں. یہ ہے کہ ان کو اسکرین پہ نہیں دکھایا جا رہا یا ان کو پروموٹ کرنے کے لیے جو ہے آگے نہیں بڑھ رہا کوئی. میں تو یہی کہوں گی کیونکہ میرے ساتھ بھی کافی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مجھے بھی لوگ نہیں پہچان رہے ہوتے کہ یار آپ نے نیشنل لیول پہ کھیلا ہے لیکن ہم نے کبھی آپ کو دیکھا نہیں ہے. پھر میں ان کو وہی ڈیٹیلز وہی انیشیٹ کر رہی ہوتی ہوں کہ بھائی میں کھیل چکی ہوں اس ایئر میں جو ہے میں نے نیشنل چیمپئن شپ کھیلی ہے اور انشاءاللہ جو ہے کہ میں اس کو انٹرنیشنل بھی کھیلوں گی. اچھا سمیر بھائی, کیونکہ آپ بھی ماشاءاللہ اسپانسر کے حوالے سے آپ نے اسپورٹس میں بھی آپ نے بڑا اپنا رول پلے کیا ہے, کافی آپ اس طرح کے کراتے رہے. سمیر بھائی جو یہ شکایت کر رہی ہیں, کیا وہ شکایت صحیح ہے؟ کیا ریزن ہے اسپانسرز جو ہیں وہ نہیں دیکھتے ہیں جو ینگ پلیئرس کو, کیا ریزنز ہیں؟ کچھ حد تک ان کی باتیں صحیح ہیں, اسی لیے میں نے آپ کو بتایا کہ چیئرمین بلاول نے ایک ینگسٹر, ایک سپورٹس مین کو چوز کیا کہ سپورٹس منسٹری کو وہ
اس کی سربراہی کریں اور آگے لے کے چلیں. تو اسی میں آگے جو نیکسٹ سٹیپس ہیں وہ یہی ہے کہ ایک سپورٹس کمپلیکس بنائے جائیں جس کے اندر سارے سپورٹس ایکٹیویٹی ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کافی حد تک کچھ سپورٹس کی ایسی ایسوسیشن ہیں جو بھی اپنا صحیح کردار صحیح طرح ادا نہیں کر رہی ہیں. جہاں تک سپانسرشپ کی بات ہے, میری یمنا سے بات ہو رہی تھی ابھی بریک میں, اور میں نے ان کو ایک راستہ بھی بتایا کہ ایک فیڈریشن آف پاکستان چیمبرز آف کامرس ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں سارے انڈسٹریلسٹ بیٹھے ہیں, اور وہ تو ڈھونڈتے ہیں ایسا کوئی اچھا ان کو اگر پلیٹ فارم ملے جہاں وہ اسپانسر کر سکیں تو وہ دے آر ریڈی. یہ کام گورنمنٹ کا ہے, ٹھیک ہے جی, جس میں کوئی دو رائے نہیں ہے ہماری. بٹ کراچی شہر میں نے آپ کو بتایا کچھ ایسے مسئلے مسائل ہیں جو کھل کے کام نہیں کر سک رہی ہے سندھ گورنمنٹ. اب چاہے وہ ڈی ایم سیز ہوں, چاہے وہ ایم کے ہوں, چاہے وہ میئر صاحب ہوں, یہ ایشوز ہیں, بٹ ان ایشوز کو ٹیکل کیا جا رہا ہے اینڈ آپ دیکھیں گے بہت جلدی اوورکم کیا جائے گا ان چیزوں کو. جہاں تک سپانسرشپ کی بات ہے, میں نے یمنا سے بات کی ہے, ہم بہت جلدی ان کی ایک ڈیلیگیشن کی انڈسٹری سے ملاقات کرائیں گے, جو ان کی ایسوسیشن ہے وہ آئیں ملاقات کریں, اور انشاءاللہ تعالیٰ کیوں نہیں, مطلب وہ تو میں تو سمجھتا ہوں کراچی ایک ایسا شہر ہے جہاں فلانتھرپی ورک کو ہٹا کے بھی اچھے کاز کے لیے کراچی کی عوام ریڈی ہے, بالکل ریڈی رہتی ہے, اور یہ چیز بڑی اچھی ہوتی ہے کہ جو ہمارے ینگسٹرز ان کو پروموٹ کرنا چاہیے, کیونکہ پھر فرسٹریشن اسی وجہ سے آتا ہے. جب فرسٹریشن آتا ہے, میں ایسے کئی کرکٹرز کو جانتا ہوں جنہوں نے کلب لیول پہ کھیلا, لیکن جب ان کو اس طرح نہیں پذیرائی ملی, ان کو نہیں آگے موقع ملے, تو کوئی ڈرگز میں لگ گئے, کسی نے اپنی زندگی تباہ کر لی, کوئی اسنیچنگ میں لگ گیا, تو بڑا دکھ ہوتا ہے اس چیز کو دیکھ. ایک چھوٹی سی چیز میں ایڈ کر دوں شاہی بھائی, آپ جیسے لوگ جن کی ایک فین فالوئنگ ہے, جن کو لوگ ایک اپنا رول ماڈل سمجھتے ہیں, اگر آپ سربراہی کریں ایک ایسی, اور آپ جیسے کچھ لوگ آگے آئیں اور اس کو اون کریں, جیسے ینگسٹرز ہیں جو ٹینس کی بات کریں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں بڑا اچھا ایک کام ہو سکتا ہے. ہمارے جو لوگ ہیں نا, جنہوں نے اچھے کام کیے ہیں, یا وہ جو ایک رول ماڈلز ہیں, ان کو ان چیزوں میں آگے آنا چاہیے. بالکل, اور جتنا ہم سے ہو سکتا ہے, جتنا ہمیں پلیٹ فارم ہم دے سکتے ہیں, ظاہر ہے ہم دیتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ اس طرح کے جتنے بھی ہمارے یہاں اسپورٹس پلیئرز ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ان کی جائز مقام تک پہنچائے. مفتی صاحب, ابھی میں بات کر رہا تھا, جو ہمارے یہاں برداشت کر لیتے ہیں ان کو ڈرپوک یا بزدل کہا جاتا ہے, وہ کون سی مقام ہے جہاں پر برداشت نہیں کرنا چاہیے؟ اچھا, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا, ایک بات ہے کہ برداشت ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو گرنے نہیں دیتی, نہ کسی کے قدموں میں نہ کسی کی نظروں میں. بالکل, تو بات تو اتنی سی ہے, لیکن آپ نے کہا کہ کوئی ایسا مقام بتائیں جہاں پر برداشت نہیں کرنا. سب سے پہلے تو ایمان کی بات جہاں آ جائے, جہاں پر اسلام کی بات آ جائے, شان مصطفیٰ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ کے دین کی جہاں بات آ جائے, وہاں آپ کو برداشت نہیں کرنا. ٹھیک ہے, بیان کرنا ہے کہ حق بات, چاہے آپ زبان کے ذریعے کہیں, چاہے آپ ہاتھ کے ذریعے کسی کو روک سکتے ہیں روکیں, اور اگر یہ نہیں تو پھر دل میں برا جانے. پہلی بات تو یہ. دوسری بات, عزت نفس, اپنی عزت کو جب بات آ جائے تب بات, اور دوسرے کی عزت پہ بھی جب بات آ جائے تب بھی آپ برداشت نہیں کرنا, بلکہ اس کی حفاظت کرنی ہے. اچھا, عزت نفس کی آپ نے بات کی, تو ہمارے یہاں تو پھر ہر کوئی مجھے دو باتیں سنائی تو میری عزت پہ باتیں میں لڑ پڑا. اچھا, عزت نفس سے مراد یہ بھی تو سمجھ لیجئے. عزت نفس یہ نہیں کہ کوئی اگر آپ غلط کام کر رہے ہیں اور آپ کو ڈانٹ رہا ہے, بولے نہیں یہ میری عزت نفس کی بات ہے. عزت نفس سے مراد یہ کہ آپ جائز کام کر رہے ہو, اور آپ طریقہ کار بھی آپ کا بہتر اور راستہ بھی صحیح ہو, لیکن اس راستے پر لوگ آپ کو رکاوٹ بنے, اور آپ ہے کہ آپ اس کو بتائیں کہ دیکھو یہ تم نے میرے ساتھ زیادتی, نہ کہ آپ مظلوم بن کے اس کو سہتے رہیں. عزت نفس سے مراد یہ بھی کہ کوئی آپ کے گھر کی عزت ہے, بالکل, اور مثال کے یہاں تک کا حکم ہے کہ کوئی تمہارے گھر میں میری نگاہ سے دیکھے تو اس کے آگے بھوڑ دو. کیوں حکم ہے؟ وجہ یہی ہے کہ انسان کو اپنی عزت نفس بچانی, یعنی اپنے گھر کی بھی عزت کرنی ہے, اس لیے فرمایا گیا. اسی طریقے سے آپ کو جب کعبے کا طواف کرتے ہیں نا, تو 7 چکر میں سے کچھ چکر ایسے ہوتے ہیں جن کو فرمایا کہ چوڑے سینے ہو کے چڑھو. اکڑ کے چلو. کیوں اکڑ کے چلو؟ کیوں؟ تاکہ کافروں کو پتہ لگے کہ تم اللہ کے گھر کا طواف کر رہے ہو. تو جہاں عزت نفس کی بات آ جائے, اللہ اس کے رسول کی عزت کی بات آ جائے, غیرت کی بات آ جائے, وہاں پر برداشت نہیں کرنا. عزت نفس کو لیکن پھر وہی والی بات کہ ہمارے ہاں سمجھنا پڑے گا, عزت نفس کہتے کس کو ہیں, کیونکہ آپ نے یہ والی بات کری کہ اگر کوئی تمہارے گھر کی طرف میلی نگاہ دیکھے, بہت سی دفعہ مس انڈرسٹینڈنگ میں بھی جھگڑے رہتے ہیں, کسی کا
انٹینشنز کچھ ہوتی ہیں لیکن اس پہ آپ نے دیکھا قتل و غارت ہو جاتی ہے. اگر آپ انٹیریئر کی کل جب ہم بات کر رہے تھے, جب ڈاکٹر جمیل صاحب بھی آئے ہوئے تھے, تو وہاں کاروکاری کو بنا لیا گیا ہے. تو عزت نفس کو جو سمجھنا ہے وہ ایک بہت ضروری بات ہوتی ہے کہ مفتی صاحب نے جو بات کری اس کا مطلب یہ نہ لیا جائے کہ عزت نفس میں یہ بھی آ جائے کہ آپ کسی کو مس انڈرسٹینڈنگ میں جا کے کچھ بھی کر لیں. عزت نفس کو سمجھنا ضروری ہے. یا وقت تو ہے بریک کا, بریک کے بعد حاضر ہوں.